یہ 14 اگست پر جو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم، 14 اگست کیوں نہیں منانی چاہیے، اس کو ہم بیسیکلی 2 پارٹ میں ہم اس کو ریکارڈ کریں گے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی نہ ہو جائے۔ تو یہ پارٹ 1 آج ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا دوسرا پارٹ بھی آج ہی ریکارڈ کریں گے، لیکن اس کا ہم کل اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دونوں پارٹ لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب بخیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے 14 اگست آنے والی ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بتائیں 14 اگست نہ منانے کی وجوہات اور 14 اگست کیوں نہیں منانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم نے ورک کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہم اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی سمجھیں گے بات کو اور ہمیں فالو کریں گے اور ہماری بات سے ایگری کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا چینل، جیسے آپ جانتے ہیں چینج دی نیشن کے نام سے چینل ہے ہمارا، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ سے مزید ہمارا ان ٹچ رہیں، ہم کنٹیکٹ میں رہیں اور ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں، ہمارا پیغام آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور جیسا ہمارا موٹیو ہے عوام کو، قوم کو تبدیل کرنے کا، ان کی تھنکنگ تبدیل کرنے کا، تو اس حوالے سے بھی آپ سے ان ٹچ رہیں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس ہیں میں نے تیار کیے کہ ہمیں 14 اگست کیوں نہیں منانی چاہیے، اس پر آتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہم ایک، جیسے آپ کو پتہ ہے سب کو، قرضئی ایک ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہم ایک عوام ہیں، نیشن ہے ہماری، پورا ملک ہی ہمارا، سب بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً آلموسٹ 2 لاکھ روپے تک وہ قرضے کا مد میں دبا ہوا ہوتا ہے پیدا۔ تو ایسی جب آپ اپنے اس کو گھریلو حالات سے کمپیئر کریں، جو بندہ، گھر کا بندہ، فرد، ہر بندہ اگر بالفرض فورسنگ آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں تو وہ ایک بندہ ہی 2 لاکھ روپے کا قرض دار ہے، تو وہ ایسے میں عیش و عیاشی کیا کرے گا؟ تو وہ یہی سوچے گا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں اور اپنے چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلاؤں، چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں اور اپنے خرچوں کو کنٹرول کروں۔ تو یہ عیاشی، یہ جھنڈیاں وغیرہ لگانا، یہ پرچم بنوانا اور فضول خرچی، لائٹننگ کروانا، یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اس طرح کی افورڈ کر سکیں کیپیسٹی میں۔ اور اب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست اس حساب سے منائی ہی نہیں جاتی۔ ایک تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی، جو ہمارے گرینڈ فادرز تھے، فور فادر تھے، اور وہ اس میں سے 90% کے قریب، 90% سے زیادہ ہی آپ اس کو کہہ لیں، 95% کے قریب فوت ہو چکے ہیں سارے ہمارے فور فادرز، انسیسٹرز وغیرہ، جنہوں نے ایفرٹ کی تھی، جو شہید ہوئے تھے آزادی میں، جو آزادی کی جدوجہد میں، وہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ تو جنہوں نے آزادی حاصل کی ہوتی ہے وہ ان کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اب ہماری یہ تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے پاکستان میں، اور ہمیں اب اس طرح کی ایفرٹ کا معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کیا سرکمسٹانسز تھے اور کیسے حالات تھے اس وقت۔ تو ہمیں اس چیز کا کوئی بھی نالج نہیں ہے اور نہ ہم اس کیفیت سے گزرے ہیں، اس وجہ سے ہم آزادی کو صحیح معنوں میں سیلیبریٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم عیاشی کرتے ہیں اور دوسری عوام کو تنگ کرتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہوٹنگ ہوتی ہے اور سڑکوں پہ سائلنسر نکال لیتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے اور لیڈیز کو تنگ کرتے ہیں، اچھے طریقوں سے ہم سیلیبریشن کرتے ہیں۔ یہ سیلیبریشن کے معنی نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ ہم نماز پڑھیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، جو فوت ہو گئے ہیں آزادی کی جدوجہد میں، شہید ہوئے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور جتنی بھی تحریک کے بانی تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ یہ سب ہم کرتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے اگر ہم دیکھا جائے، اگر سینسیبل دیکھا جائے، جو ہم دیکھتے نہیں ہیں اس چیزوں کو۔ اور تیسرا جو ہے پوائنٹ کہہ لیں آپ کہ آزادی ہم تب منائیں جب ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہوں۔ اب کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کرنٹلی، جیسے میں نے ابھی برین ڈرین کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، اب لیٹ سے کہ ہمیں کوئی بھی ملک، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، پوسٹ وغیرہ شیئر ہو رہی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بھی ملک ہمیں
ویزا آفر کرے، فری ویزا، اور ریزیڈنسی دے اور سب کچھ دے سہولیات رہنے کے لیے، تو تقریباً آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا. کہ یہ 1947 کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن تصور کی جائے گی، کہ ہر ایک فرد مجھ سمیت پاکستان چھوڑنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کے پاس پیسے آئیں اور وہ کہیں باہر کے ملک میں جا کے ایڈجسٹ ہو جائے اور وہاں پر جا کے اپنے روزی روٹی کے لیے کوئی ایفرٹس کرے. تو جو عوام اپنے ملک کو چھوڑنے میں تلے ہوئے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اتنا برین ڈرین ہوا ہے 12 لاکھ کے قریب ایک سال کے اندر، 12 لاکھ سے زیادہ ہی ہوا بلکہ. اور ایک فگر ابھی آیا تھا کل میری آنکھوں سے گزرا کہ پاسپورٹ آفس میں ڈیلی بیسس پہ پورے پاکستان میں 44,000 کے قریب اپلیکیشنز آ رہی ہیں جو پروسیس کرنے کے لیے دے رہے ہیں لوگ، پاسپورٹ بنوانے کے لیے دے رہے ہیں لوگ. تو یہ بہت بڑا فگر ہے کہ وہ ان کو پرنٹنگ جو ہے پاسپورٹ کی، وہ ہفتے اور اتوار کی چھٹی بھی نہیں کر رہے، وہ پاسپورٹ لگاتار پرنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے، اور اس حساب سے اگر آپ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو بنتا نہیں آپ کا سیلیبریٹ کرنا. پھر سیلیبریٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے آزادی حاصل کی ہے تو آپ اس کو کلیم بھی کریں اور سیلیبریٹ بھی کریں. آپ نے آزادی حاصل نہیں کی، آپ تو پیدا ہی آزاد فضا میں ہوئے ہیں. تو چوتھا پوائنٹ جو ہے ہم کریں گے کہ پاکستان کا جو آمدنی ہے پورے نیشن کی، وہ انتہائی پر کیپٹا انکم بہت کم ہے، بہت کم انتہائی. سب غربت غریب ہی ہیں تقریباً. جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوئی جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ترین ہو رہا ہے. اس کے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے. اتنا مہنگا گھی ہے، اس کی ضرورت کی جو اشیاء ہیں بنیادی جو جس پہ سروائیو کرتا ہے انسان، وہی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ اس کو پرچیز کرنے کی کیپیسٹی اس کی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ساری نیشن. وہ اپنا علاج کروائے یا اپنے خرچے پورے کرے یا وہ آزادی کی سیلیبریشن کرے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کے خرچے اتنے ہیں کہ وہ ان کو بھی میٹ کر سکتا ہے اور عیاشی بھی کر سکتا ہے اور آزادی کے دن کے لیے بھی کچھ بچا سکتا ہے. بچوں کے کپڑے آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے، عجیب ٹرینڈ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کی، کہ کھانے کے لیے زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، اور یہ عجیب عجیب سے بے تک کے فنکشن اور سیلیبریشنز. یہ یورپین کو دیکھتے ہیں، ان کو امریکنز کو دیکھتے ہیں، اور وہ برج خلیفہ کو دیکھتے ہیں جی UAE میں، وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے حب الوطنی کے دن جب ان کی آزادی ہوتی ہے. اللہ کے بندو، ان کے پاس وہ خوشحال ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ جو چاہیں کریں. آپ اپنے کو دیکھیں، آپ کے پاس 8 ملین ڈالرز ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، زر مبادلہ جو کہہ لیں، جو ہے نہیں آپ کا ایکچوئل، وہ دوسروں سے آپ نے بورو کیا ہوا ہے، آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ آزادی کے متوالے بنے ہوئے ہیں، آزادی جی آزادی آزادی لگائی ہوئی ہے آپ کے پاس. وہ پنجابی کی ایک مثال بھی ہے، پلے نہیں دھیلا تو کاردی میلہ ملا، کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے اور آپ کو فیشن کرنے کی پڑی ہوئی ہے، آزادی منا رہے ہیں جی. یہ بہت افسوسناک بات ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ بیسیکلی آزادی آپ تب ہوں گے، آپ ایک طرح کے اس وقت IMF کے غلام ہیں. IMF آپ کو جو کہتا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. IMF آپ کو کہتا ہے یہ قانون لاگو کریں، یہ پیٹرول کی پرائسز انہانس کر دیں، یہ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں. حتیٰ کہ IMF کے ہی وہ LGBTQ جو بھی ہے وہ چل رہی ہے مہم پاکستان میں، وہ بھی IMF کی لائی ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں یوگنڈا جیسا ملک، اس نے LGBT یہ جو بھی ہے اس کو کہا کہ ہم اس کو یہاں پہ قانون سازی نہیں کریں گے، تو آپ نے اگر قرضہ دینا ہے تو دیں، نہیں تو نہیں، ہم یہ والا قانون یہاں پاس نہیں کریں گے. تو وہ IMF نے اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی یوگنڈا کے اوپر، اور اس کو انہوں نے لون نہیں دیا. یہ ایک ویسے علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے ویڈیو. سوشل ایشو ہے بہت، اسلامک ایشو بھی ہے ویسے تو نیکسٹ پوائنٹ بلکہ یہی IMF، اگر آپ IMF سے قرض لے رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے خزانے کے اندر، اور آپ کو اس طرح کے فنکشن کرنا زیب نہیں دیتا، پریڈیں ہو رہی ہیں جی 14 اگست کی، اتنا اس کے اوپر فیول ضائع ہو رہا ہے، مین پاور ضائع ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے آپ سٹیجز بنا رہے ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں. آپ کس طرف، آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ان کی، نہ حکومت کی نہ عوام کی، کہ یہ کیا آخر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دنیا آپ کو بیوقوف سمجھتی ہے،
وہ یہ ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے، جی ہم ایٹمی ملک ہیں، اسلامک واحد اسلامک ایٹمی پاور ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے، فلانا ہے ڈھمکانا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ہوا بنایا ہوا ہے، ایک ایسی بلا وجہ کا ہوا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک غریب اور انتہائی غریب مفلس قسم کی قوم ہے، قوم نہیں ہے، عوام ہیں آپ، اور بھکاری ہیں آپ، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ کے وزیر اعظم جو سابقہ وہ کہتے رہے ہیں۔ آپ بھکاری ایک قوم ہو کے اور اس طرح کی عیاشیاں کریں، پریڈیں کروائیں، اور ٹی وی چینلز پہ شوز ہوں اس طرح، وہ کس طرف کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ آپ کو نہیں زیب دیتی۔ آپ پھر آپ کا نیکسٹ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکشن کے لیے رکھا ہے، آپ کا نظام تعلیم کیسا عجیب سا ہے۔ آپ اس سے آزادی حاصل کریں نظام تعلیم سے۔ آپ کے ملک کے اندر ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ آپ تو سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آفیشیل گورنمنٹ کے ہی 2 پیرالل نظام چل رہے ہیں۔ ایک تو جو سب پورے پاکستان میں چل رہا ہے سرکاری تعلیم کا نظام، وہ سو کالڈ جو بھینسیں باندھی ہوئی ہیں اسکولوں میں، اور گھوسٹ ٹیچرز ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کا، اور بلڈنگز ان کی کہیں 4 دیواری نہیں ہے، کہیں کمرے نہیں ہیں، کہیں ہے ہی نہیں، سرے سے اسکول ہی غائب ہے۔ تو ایسے مین ایریاز، مین شہروں کے ساتھ، لاہور جیسے شہر کے ساتھ ہی اس کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ لیں، بلکہ لاہور میں بھی ہوں گے ایسے شہر کے اندر اسکول کہ جن کی بلڈنگز خستہ حال ہوئی ہوں گی، اور موٹر وے کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ لیں اسکول ان کی کیسے حالت زار ہے، ان کی رونا آتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دانش اسکول بنایا ہوا، وہ بھی گورنمنٹ کے اسکول ہیں۔ عجیب نیشن ہے یار یہ، کہ حکومت ہی ہماری عجیب طرح کے انیشیٹو لیتی ہے۔ 2 طرح کے گورنمنٹ کے نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ پھر جی انگلش اسکول سسٹم آ جاتا ہے، وہ بھی عجیب، انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے۔ کبھی کس نوعیت کے پیسوں میں فیس جمع کروا دیں، کبھی کس میں، کبھی کس میں، کبھی یہ فیئر ویل ہو رہا ہے، کبھی یہ اورنج پارٹی ہو رہی ہے، کبھی مینگو پارٹی ہو رہی ہے۔ بچوں کو انہوں نے رٹا سسٹم پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ فن لینڈ جو اس وقت سب سے اوپر ہے، نمبر 1 پہ ہے اس کا تعلیمی سسٹم، ان کے کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہوم ورک کا، بک سسٹم ہی نہیں ہے ان کے، وہ سارا کنسیپچول اسٹڈی کرواتے ہیں بچوں کو، بچوں کا مائنڈ گرو کروا رہے ہیں، گروتھ ان کی مائنڈ کے ذریعے کروا رہے ہیں، تعلیم حاصل کروا رہے ہیں ان کو۔ اور ہمارے یہاں پہ بچے کو گدھے کے جتنا اس کے پیچھے سامان لوڈ کیا ہوتا ہے، اور ایک جو پلے گروپ کا یا نرسری 1 کا کہہ لیں، 7 8 کاپیز ہیں اس کے بیگ کے اندر، اور عجیب اس کو پڑھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ بچہ برڈن میں اتنا ہے، گروتھ ان کی نہیں ہوتی صحیح بچوں کی، وہ ایک کنجسٹڈ سا اس کا مائنڈ بن جاتا ہے۔ تو آزادی آپ نے حاصل کرنی ہے پہلے تعلیم سے، اپنے تعلیمی نظام سے، جو فضول یہ روٹن قسم کا آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، اس سے آپ آزادی حاصل کریں، پھر آپ اپنی ملک کی آزادی بھی منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی آزادی منانے سے۔ پھر جو دوسرا ایک اور بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے نزدیک، جو ہے کہ یہاں پہ ملک میں آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، سوچنے تک کی آزادی نہیں ہے آپ کو۔ سب سے بڑی مثالیں جو پچھلے سال ہم نے دیکھی، اب اس سال بھی دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ارشد شریف صاحب کو، ان کو بولنے کی پاداش میں، سچ بولنے کی پاداش میں ان کو اپنی موت زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، اور عمران ریاض خان صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور یہ 2 میجر ایگزامپلز ہیں، اور باقی بہت سی ہیں، بہت سے اینکر، آفتاب اقبال صاحب، ان کو بھی اریسٹ کر لیا تھا، اغوا کر لیا تھا ایک قسم کا۔ انہوں نے اپنی ساری وہ روداد بیان کی ہوئی ہے کہ کس طرح ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور کیسے کیسے وہ سوال عجیب قسم کے ان سے کیے گئے۔ اور ہیں کئی چھوٹے بھی رپورٹرز بھی، بڑے رپورٹرز بھی، ARY دیکھیں، اتنا بڑا چینل ہو کے، اتنی بڑی اس کی ویلتھ ہو کے، وہ بھی اپنا پورا پوائنٹ آف ویو ہی چینج کر لیا انہوں نے۔ پہلے وہ کیسا وہ پوائنٹ آف ویو تھا، اور اب ان کا ٹوٹلی وہ وائس ورثہ ہو گیا۔ تو جس ملک میں آپ کو بولنے کی آزادی نہ ہو، سوچنے کی آزادی نہ ہو، تو آپ وہ اس ملک میں کیسے آپ آزادی اس کی منا سکتے ہیں؟ 14 اگست کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں، کہ آپ کو جو آپ کہنا چاہیں وہی نہ بولنے دیا جائے آپ کو، اور جو سوچنا چاہیں وہی نہ سوچنے دیا جائے، تو آپ آزادی کیسے منائیں گے؟ تو ویورز، یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا اس ویڈیو کا۔ اب اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہم آپ کو کل انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ وہ دیکھیے گا۔ تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ آزادی منانا چاہتے ہیں
تو آپ کو کیا انیشیٹو مزید لینا پڑیں گے. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی آپ لمبی ویڈیو بہت بنا رہے ہیں، لینتھی ویڈیوز. تو کیپ واچنگ اس، پلیز سبسکرائب آور چینل چینج نیشن، اور ان ٹچ میں رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.